پیشکش FM 93 ریڈیو پاکستان کراچی۔ بچے اپنا پروگرام سنیں بچوں کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں کی دنیا کے پیارے پیارے ساتھیوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کیا جوش و ولولہ ہے آج؟ جی ہاں، کیوں نہ ہو، کیونکہ اب تو یوم پاکستان کی آمد ہے اور آج کا خصوصی پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ جی، 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا 27واں اجلاس لاہور میں منعقد ہوا تھا اور اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی دن تھا جس دن اقبال کے خواب کی تعبیر ہوئی اور قائد اعظم کی جدوجہد رنگ لائی۔ آج کا پروگرام ان تمام لوگوں کے نام جنہوں نے پاکستان بننے میں اپنی خدمات پیش کی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جنت نظیر جیسی وادی عطا کی۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں حفصہ شکیل۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پاتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک عطا تجھ کو مرعوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی حفصہ شکیل جو حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھیں، اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں معاذ امین۔ یہ تمنا قبول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، دل ہو پائے حضور پر قربان، دل ہو پائے
جاں فدائے رسول ہو جائے، جاں فدائے رسول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی یہ تھے معزمین، آپ تھوڑی سی دیر بیٹھیں گے، ہم آپ سے تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سے آپ نے اتنی اچھی، اتنی خوش الہانی سے نعت پیش کی، تو یہ نعت جو ہے آپ نے کس سے پڑھنا سیکھی؟ نعتیہ کلام کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو میرے سب سے پسندیدہ اور میرے محبوب نعت خواں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہیں۔ کیا بات ان ہے! کو سن کے، ان کو پڑھ کے اور ان کو کاپی کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور کافی ان کی مشہور نعتیں ہیں، فاصلوں کو تکلف اور زہ مقدر، اور کیا کیا انہوں نے نہیں پڑھا، اور جس انداز سے انہوں نے پڑھا، لاکھوں فینز ہیں ان کے۔ بالکل، بے شک۔ اچھا، آج ہم منا رہے ہیں یوم پاکستان، ویسے تو 23 مارچ کو ہے، لیکن آج ہم جو ہے بچوں کی دنیا میں اس کو منا رہے ہیں، تو اگر میں آپ سے پاکستان کے حوالے سے کوئی سوال کروں تو آپ جواب دے پائیں گے؟ بالکل۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، آپ سے آسان سا سوال کرتی ہوں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کا نام بتائیے۔ عمران خان صاحب۔ کیا بات ہے، بالکل معاذ نے صحیح جواب دیا ہے۔ اچھا، پاکستان میں ماشاء اللہ سے اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، تو آپ کو جس طرح سے آپ جو ہے بنا سے محروم ہیں، لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں آپ کو کس طریقے سے لیتے ہیں؟ بہت اچھے، سب کا رویہ اور سب کا انداز، اور ماشاءاللہ ہر ایک کی گفتگو، یقین کریں کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا اپنے آپ پہ کہ میں بلائنڈ ہوں یا میں کچھ کر نہیں سکتا، یا میں آپ کو اپنی صلاحیت کے بات بتاؤں، میں الحمدللہ ایک جیسے میری ایک ظاہری ایک صلاحیت ہے کہ میں الحمدللہ نعت خواں ہوں، لیکن میری دوسری صلاحیت یہ ہے کہ میں الحمدللہ ایک آڈیو ڈائریکٹر ہوں، آڈیو ایڈیٹنگ کا کام بھی کرتا ہوں، پروفیشنل آڈیو ایڈیٹنگ، اور وہ بھی اینڈرائڈ سے۔ زبردست۔ آج کل آپ نے پی سی میں سافٹ ویئر دیکھے ہیں مختلف، لیکن ہم اینڈرائڈ سے ہی ایک موبائل فون جس کو ہم اپنے فون کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی مختلف اپلیکیشنز کے لیے، اسی کو ہم اپنی آڈیو ایڈیٹنگ اور وہ بھی پروفیشنل آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تجربہ بھی الحمدللہ میرا کامیاب ہو چکا ہے۔ کیا بات ہے، بہت زبردست۔ اتنی سی عمر میں آپ اتنے سارے کام کیے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ہماری دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اسی طرح کامیابیاں سمیٹتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور ایک دفعہ پھر معاذ کے لیے تالیاں کرتے ہیں، کیونکہ اتنی سی عمر میں اتنے سارے کام۔ جی، تو اب ہمارے ساتھ ہیں کون؟ باسل احمد۔ باسل احمد جو ہیں وہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی باسل سنائیے، آپ کیا سنا رہے ہیں؟ باسل جو ہیں، تو میں چھوٹا، لیکن میری مما مجھے پاکستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتاتی رہتی ہیں۔ 23 مارچ بہت اہم دن ہے۔ جی، مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس کی صدارت پتہ ہے کس نے کی تھی؟ میں بتاتا ہوں۔ کس نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بالکل۔ قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا، لیکن وہاں کے اخبارات اور ریڈروں نے بہت شور مچایا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے ایک الگ ملک بنا ہی لیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ خوبصورت پاکستان ملک ملا، ہم لوگ آزادی سے جیتے۔ کیا بات ہے، بالکل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ملک عطا کیا، اور بہت زبردست۔ باسل، آپ کی تیاری کس نے کروائی؟ مما دی گریٹ نے کروائی۔ تو اچھا، آپ سے بھی میں ایک سوال کروں؟ آسان سا سوال کروں یا مشکل سا ہے؟ بتائیے نا، میں پھر بہت مشکل سا کر لوں گی۔ آسان سا کروں؟ اچھا چلیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح جواب دیا ہے باسل نے۔ جی باسل، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور سامعین، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج ہمارے مہمان ہیں عبدالغنی صاحب۔ آپ پاکستان کے ایک بڑے ادارے میں کام کرتے تھے، حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے کام کرنے کا بہت شوق ہے، اور ماشاءاللہ سے بچوں کے لیے بہت کام بھی کر رہے ہیں۔ کسان سے رہ رہی ہے، لیکن احتیاط اب بھی ضروری ہے۔ احتیاط کے حوالے سے شکریہ
بہت بہت آپ کا اور ریڈیو پاکستان کا شکریہ بہت بہت آپ کا اور ریڈیو پاکستان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی آپ کے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے. مجھے بچوں سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور میرا اگر ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں بچوں کے ساتھ ہی اچھا وقت گزرتا ہے میرا. واقعی میں بچے جو ہیں وہ آپ کو دوبارہ سے بچہ بنا دیتے ہیں. بالکل. بچوں ویسے بھی آپ زیادہ عمر کے تو ایسے لگ نہیں رہے. کہتے ہیں کہ بچپن اور پچپن دونوں ایک برابر کے ہیں. تو اب میں جو ہے بچپن تو گزار چکا, بچپن میں آ گیا ہوں اور بچپن سے پھر واپس بچپن کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو مجھے جب بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, آپ کو اپنے بچپن کی بھی باتیں یاد آتی ہوں گی جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے, تو پھر آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ میرا بچپن بہت اچھا گزرا. جیسے ہر ماں باپ اپنے بچوں پہ توجہ دیتے ہیں اور میری والدہ اللہ مغفرت کرے ان کی, وہ بہت میرا خیال رکھتی تھیں اور رات کو سونے سے پہلے مجھے ضرور ایک کہانی سناتی تھی. کیا بات ہے. تو انہی کہانیوں میں سے بہت ساری کہانیاں تھیں, انہی میں سے ایک آدھ کہانی مجھے یاد رہ گئی ہے, وہ بہت یونیک کہانی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اکثر بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ کہانی ضرور ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جی بالکل, ہم آپ سے یہ کہانی ضرور سنیں گے, لیکن ابھی میں آپ کو ایک چھوٹے سے بچے سے ملاتی ہوں جو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت گیت گاتے ہیں. اور ہمارا یہ سلسلہ ہے تال سے تالی تک کا, اور ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ سلیم, تو سنا رہے ہیں تو سلامت وطن. کے وطن ہے جنا کے وطن, مانگی مل کے جو تھی اس دعا کے وطن, کتنی نسلوں کی قربانیوں سے ملا اے وطن تو ہماری وفا کا صلہ. چاند چمکا تو روشن ستارہ ہوا, اے زمیں تیرا سکھ دکھ ہمارا ہوا, تیرا ہر درد لے ہر خوشی اس جہاں میں ہماری علامت وطن. تو سلامت وطن تا قیامت وطن, تو سلامت وطن تا قیامت وطن. ساری دنیا سے اپنا یہ سچ ہے زمین, اس زمین کے مکینوں کا حق ہے زمین, اس زمین کی صبح رات تو ایک ہے, مختلف ہے صبح بات تو ایک ہے. اس سمندر سے اوپر پہاڑوں تلک جلتے کشمیر کے سب چناروں تلک, میرا ہر درد لے ہر خوشی اس جہاں میں ہماری علامت وطن. تو سلامت وطن تا قیامت وطن, تو سلامت وطن تا قیامت وطن. کتنی نسلوں کی قربانیوں سے ملا اے وطن تو ہماری وفا کا صلہ. چاند چمکا تو روشن ستارہ ہوا, اے زمیں تیرا سکھ دکھ ہمارا ہوا, تیرا ہر درد لے ہر خوشی تو ہی تو, اس جہاں میں ہماری علامت وطن. تو سلامت وطن تا قیامت وطن, تو سلامت وطن تا قیامت وطن. بہت زبردست عبداللہ. اچھا عبداللہ, میں آپ سے بھی ایک سوال کروں, آسان سا نہیں, آپ تو تھوڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں تو پھر مطلب بچے تو ہیں ہی جب یہ بچوں کی دنیا میں آ رہے ہیں, لیکن آپ سے میں سوال کرتی ہوں, پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا نام بتائیے. بالکل درست, بہت زبردست عبداللہ. آپ نے جس طرح سے اتنا اچھا نغمہ پیش کیا, اسی طرح آپ نے سوال کا جواب بھی بالکل درست دیا ہے. تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے عبداللہ بہت صاحب؟ اچھا. بچوں کو کے لیے ویسے تو پروگرام ہوتے ہی نہیں ہیں,
اور بالکل. ریڈیو پاکستان نے ایک روایت قائم رکھی ہوئی ہے. میں بچپن سے سن رہا ہوں ریڈیو بچوں کا پروگرام, مختلف چینل سے آتا رہا. اس وقت تو یہ FM وغیرہ نہیں ہوئے تھے, جی لیکن میں اس وقت بھی بڑے شوق سے سنتا تھا جب بھی موقع ملتا تھا. اور وہ دور بھی صرف ریڈیو کا ہی تھا, ٹی وی بھی بعد میں آیا اور اس کے بعد باقی چیزیں آئیں. تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور یہ بچوں کا پروگرام بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو ریڈیو پاکستان کس طرح سے بچے جو ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں, ان کے دکھاتے ہیں. اور بچوں کا ٹیلنٹ جو ہے ظاہر ہی اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. صحیح بات ہے. کتابی نصابی کتابیں پڑھنا وہ صرف ایک علم کی حد تک ہوتا ہے. ان کے اندر جو پوٹینشل ہے, جو ان کے اندر صلاحیت ہے, وہ اس قسم کے پروگراموں میں, اسکول میں یا جہاں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ وہ صلاحیتیں نکھر کر آتی ہیں, پالش ہوتی ہیں, اور بچے آگے پھر وہ جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو یہی دور جو ہے ان کو بہت سپورٹ کرتا ہے. بالکل, بچوں کو یہی جو ہے وہ پر اعتماد بناتا ہے. اسی طرح ہم آپ سے ملاقات کرواتے ہیں ایک پر اعتماد بچی کی, اور ان کا نام ہے تمکین, اور تمکین نقوی جو ہیں وہ ہمیں ایک نظم پیش کر رہی ہیں. تو جی آئیے سنتے ہیں. تو دوستو, آج کا ہمارا موضوع ہے 23 مارچ, جو کہ ہر پاکستانی کے لیے بہت خاص دن ہے. تو میں آج اس خاص دن پر آپ کے ساتھ ایک نظم پیش کروں گی, جو خاص طور پر ان پاکستانیوں کے نام جو وطن سے دور کسی اور دیش میں اپنے دن گزار رہے ہیں. جی. اے وطن تیری زمینوں کو یوں آباد کریں گے, اے وطن تیری زمینوں کو یوں آباد کریں گے, ہم محبت سے معیشت کو بھی آزاد کریں گے, ہم محبت سے معیشت کو بھی آزاد کریں گے. اے میرے پار سمندر کے مکینوں سوچو, تم کماتے ہو وہاں کتنے مہینوں سوچو, بس تمہیں تھوڑا سا حصہ اسے دینا ہوگا, یعنی ایک بیج کو اس مٹی میں بونا ہوگا. لوگ زرخیز حوالوں سے تمہیں یاد کریں گے, اے وطن تیری زمینوں کو یوں آباد کریں گے. اپنی مقروض جبینوں کو سنوارو اب تو, یعنی اس دیش کی قرضوں کو اتارو اب تو. جب وطن لوٹ کے آؤ گے تو کہاں جاؤ گے, اپنا گھر ہو تو یہاں خود کو جواں پاؤ گے. یہی جذبے ہیں تمہارے جو تمہیں شاد کریں گے, اے وطن تیری زمینوں کو یوں آباد کریں گے. ایک دن آئے گا آزاد معیشت ہوگی, یعنی ہر گھر میں خوشی اور سہولت ہوگی. ہم پہ یہ فرض ہے ہم قرض اتاریں تیرے, خون دل دے کے سبھی رنگ نکھاریں تیرے. ہم کہ یوں مل کے تیرے فردا کو آزاد کریں گے, اے وطن تیری زمینوں کو یوں آباد کریں گے. شکریہ. اچھا تمکین, بہت زبردست. اور جو ہیں عبدالغنی صاحب وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی عمدہ ادائیگی کے ساتھ آپ نے اس کو پیش کیا. اچھا تمکین, میں آپ سے سوال کروں ایک پاکستان کے حوالے سے. جی. کیونکہ آج جو ہے ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں بچوں کی دنیا میں, تو آپ سے میں سوال کرتی ہوں کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے رکھا تھا. جی بالکل درست. اچھا بچوں, کیا ہو گیا, آپ لوگ ناشتہ نہیں کر کے آئے؟ آج تالیوں میں دم ہی نہیں ہے. ایک دفعہ پھر ہم تالیاں بجائیں گے. بہت زبردست. اور اچھا عبدالغنی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ جس طرح سے اپنی والدہ کا ذکر کیا کہ وہ بچپن میں آپ کو کہانیاں سناتی تھیں, تو کہانیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کردار میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں, کہ وہ آپ کو جو بھی بات سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کے والدین, وہ کہانی کی صورت میں سناتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے ساتھ بھی ہوتا تھا؟ بالکل, ہر کہانی میں ایک نہ ایک سبق ہوتا ہے, اور اس میں ایک میسیج بھی ہوتا ہے سب کے لیے, سننے والے کے لیے, سنانے والے کے لیے. سنانے والے کو تو پتہ ہوتا ہے, سننے والے کے لیے خاص طور سے میسیج ہوتا ہے. بالکل. اور جو کہانی میں بھی سناؤں گا آپ لوگوں کو ابھی, تو اس میں بھی ایک میسیج ہے جو میں سب بچوں سے آخر میں سوال کروں گا, تو آپ نے توجہ سے سننی ہے وہ کہانی. ہمیں کہانی سننے کا جو ہے نا, بچے جو ہیں وہ بیقرار ہو رہے ہیں, لیکن ابھی ہم آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں کتنا وہ تجسس ہے. ابھی جو ہم چلتے ہیں اپنے سلسلہ تال سے تالی تک کی طرف, اور اس میں ہمیں سنا رہی ہیں شاہ لیزہ ابراہیم, یہ وطن تمہارا ہے. اور اس میں ہمارے میوزیشنز ہوتے ہیں کی بورڈسٹ عبدالباری اپڑو, طبلے پر سنگت کرتے ہیں بابو ارشد, ہارمونیم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں احمد علی.
بہت زبردست شالیزے. اچھا شالیزے کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی اچھا شالیزے آپ سے بھی ایک سوال ہو جائے. ہو جائے. چلیے ٹھیک ہے, میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل کون سا ہے؟ چانگا مانگا. جی بالکل درست. اچھا یہ تھوڑا سا مشکل سا سوال تھا لیکن آپ نے بالکل صحیح اس کا جواب دیا. اچھا یہ آپ کو پہلے سے پتا تھا یا پھر آپ مطلب گئی ہیں کبھی چانگا منگا؟ نہیں گئی تو نہیں لیکن پتہ ہے بس. کیا بات ہے, یہی بچوں کا جو ہے وہ سیکھنے کا عمل ہے اور بہت زبردست چالیزیں. اچھا عبدالغنی صاحب آپ ذرا بتائیے کہ بچپن میں آپ کا کیسا گزرا, مطلب کہ شرارتی تھا یا پھر آپ تھوڑے سنجیدہ بچے تھے؟ نہیں, میں بچپن میں تو بہت سیدھا سادہ تھا. میری والدہ بڑے ہونے تک بھی کہتی نہیں یہ تو بہت ہی بدھو ہے. وہ ہمیشہ میرے لیے, ہم سب بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا جی تو وہ مجھ سے پیار بھی زیادہ کرتی تھی. لازم میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ ویسے بھی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بالکل. تو وہ میرے بارے میں بڑا فکر مند رہتی تھی, پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بعد اس کا, یہ کیسے یہ زندگی گزارے گا, بھاوجیں پتہ نہیں کیا کریں گی. تو وہ جو روایتی ماں کی محبتیں اور جو ہوتی ہیں وہ فکر مندیاں وہ ان کے ساتھ بھی تھیں. تو وہ اکثر میرے بارے میں پریشان رہتی تھی. اچھا میں ان کو کہتا تھا اماں کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ سب بہتر ہی کرے گا. اور واقعی میں اللہ نے بہت بہترین کیا ہے. جی. اچھا آپ نے جس طرح سے اپنے اسکول میں بھی آپ مقابلوں میں حصہ لیتے تھے؟ جی ہاں, میں وہاں پہ میں نے بزم ادب قائم کی تھی اسکول میں, اور اس کو رن کرتا تھا. اس میں مباحثے ہوتے تھے, بیت بازی ہوتی تھی, کیا بات ہے, اور مختلف ڈرامے ہوتے تھے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں اس میں ہم لوگ کرتے تھے. اچھا اب ہم آپ کو پتہ ہے ایک ایسے سلسلے کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ بھی آتے ہیں ہم ان کو شامل کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے چھوٹے بچے بڑی باتیں, اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں محمد احمد. اور محمد احمد آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ دل دل پاکستان. وہ دل دل پاکستان سنائیے. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے, دل بنتا ہے. ایک لڑی پہ روئے تو پھر صحرا بنتا ہے, صحرا بنتا ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. بہت زبردست. محمد احمد جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں اور تھوڑا سے گھبرائے ہوئے ہیں, جبھی ان کی جو ہے وہ تھوڑا سا ہو گیا, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے پہلی دفعہ. اچھا ایسی نہیں ہوتا, ایسی ہوتا ہے. صحیح ہے, آپ تھوڑا آتے رہیں گے پروگرام میں تو آپ کی اردو جو ہے وہ انشاءاللہ اور اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور بہت زبردست. اور ہمارے میوزک گروپ کے بچوں کے لیے بھی بہت تالیاں ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے اتنا اچھا کور کیا. جی اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور ننھی سی ساتھی بھی موجود ہیں. اچھا بس میں نے محمد احمد سے تو سوال ہی نہیں کیا ہے. محمد احمد آپ سے بھی سوال کروں ایک آسان سا. ہاں اچھا چلیں آپ بتائیے کہ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو. جی بالکل زبردست. تو چلیے اب میں آپ کو ایک اور ننھی سی ساتھی سے ملاتی ہوں. ان کا نام ہے فبیہہ شعیب, اور فبیہہ شعیب جو ہے وہ ایک نغمہ سنا رہی ہیں. سونی دھرتی سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آبا, قدم قدم آبا تجھے, قدم قدم آبا تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جہاں
سے پیارا, تیرے دم سے شان ہماری, تجھ سے نام ہمارا, جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد تجھے, ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے, سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم مابا, قدم قدم مابا تجھے, قدم قدم مابا. زبردست, بہت ہی زبردست. فبیہ آپ جو ہیں وہ تو بالکل اپنے بھائی کے مقابلے پہ آ رہی ہیں ماشاء اللہ سے. ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ بہت زبردست گاتے ہیں, ابھی آپ ان سے بھی سنیے گا انشاءاللہ. تو اچھا فبیہ, میں آپ سے بھی سوال کروں ایک؟ جی. آپ کو تیاری ہے؟ اچھا, میں آپ سے بہت آسان سا سوال کرتی ہوں کہ آپ بھی یہ بتائیے کہ یوم پاکستان ہم کس دن مناتے ہیں؟ 28 مارچ. جی 23 ہے. آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئی, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. تو یہ 23 مارچ 1940 کو جو ہے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ یوم پاکستان مناتے ہیں. فبیہ کے لیے ایک دفعہ پھر زوردار تالی. بہت زبردست فبیہ. اچھا, ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 99232096. آپ بھی ہمیں فون کیجیے, کال کیجیے اور ہمیں سنائیے کوئی اچھا سا نغمہ یا پھر کوئی ایسی پیاری سی بات جو آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں, یا ہم سے کوئی شکایت. جی, آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اچھا عبدالغنی صاحب, میں آپ سے یہ سوال کروں گی, جس طرح سے آج کل جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ موبائل فونس کی طرف بھی بہت زیادہ ان کا رجحان ہو گیا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں, ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہیں. بالکل. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ڈاکومنٹ پہ کام کیا. میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں, ایک میری یہ مختلف کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے. اور اس میں وہ ڈاکومنٹ جو تھا وہ بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ بچوں کا انٹرنیٹ کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے, صحیح استعمال. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے چھوٹے بچے کو, انفینٹ کو بھی جو ہے وہ روتا ہے تو موبائل تھما دیتے ہیں, اس میں کہانیاں لگا دیں اور وہ شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے. بے شک. چھوٹی سی ایک بات بتاؤں, بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی ویسے تو, کہ ہر موبائل, جتنی بھی یہ موبائل ہیں, ان سب میں ریڈیشن ہوتی ہے. صحیح. اور یہ آج کل آپ ایک مشاہدہ کریں کہ جس اسکول میں بھی جائیں, محلے میں اپنے جان پہچان والوں میں دیکھیں, بچوں کی نظریں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں. بالکل. میں نے تو اب 40 سال کے بعد جا کے چشمہ لگایا, لیکن اب جو بچے ہیں وہ 5 سال 4 سال کی عمر میں جو ہے وہ گلاسز لگ رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے موبائل کا بے تحاشا استعمال ہے. تو بچوں, آپ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ موبائل کو کم سے کم استعمال کیجیے, اپنی ضرورت کے حساب سے کام کیجیے اس پر. اور اب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہیں رحیمہ بطول, اور رحیمہ بطول جو ہیں وہ ایک پیارا سا اسکرپٹ لے کر آئی ہیں, تو جی سنائیے. 23 مارچ 1940 کو ایک لوگوں کا ہجوم تھا. سب کا ایک دوسرے سے نہ ہی خونی رشتہ تھا, نہ ہی خاص مفاد تھا. سب کا دل ایک تھا, ان کی زبان پر بس سب کا ایک ہی نعرہ تھا, لے کر رہیں گے پاکستان, بن کر رہے گا پاکستان. سب مل کر ایک قائد کی آواز پر چل رہے تھے. قائد وہ تھا جو کہتا تھا, اس کو منوانا بھی جانتا تھا. ایک آنکھ تھی جو بھڑکنے جا رہی تھی, جہاں پر سندھی, بلوچی, پنجابی, بنگالی سب ایک تھے اور سب مسلمان تھے. وہ دن تھا 23 مارچ 1940 کا دن تھا. آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کا دن تھا. ایک وطن پاکستان کے حصول کا دن تھا. اس دن پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی, جہاں اس کو قبول کرنا پڑا. 23 مارچ 1940 کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. میں سوال کروں؟ کر لوں. اچھا, آپ کے اسکرپٹ کے حوالے سے یہ بات کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ قرارداد پاکستان کس شہر میں منظور؟ لاہور میں. جی بالکل, زبردست. اچھا, اب ہم کہانی سنیں ہیں بچوں, کہانی سن لیں.
آواز کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ جی جی، یہی جوش ولولہ جو ہے وہ قائم و دائم رکھنا چاہیے. اور ہم جو ہیں وہ اب سنتے ہیں ایک کہانی جو کہ ہمیں سنا رہے ہیں عبد الغنی صاحب. اچھا بھائی بچوں، یہ کہانی جو ہے مختلف زبان، اس میں جو ہے مختلف زبانوں کے الفاظ آئیں گے. ہے اردو میں لیکن اس میں مختلف الفاظ بھی ہیں. اردو جو ہے، میں آپ کی معلومات کے لیے اضافہ کروں کہ اردو کو لشکری زبان کہتے ہیں. لشکر میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قوم کے نسل کے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اب جدید اس میں جو ہے اردو میں اس کو فوج کہتے ہیں، ورنہ پہلے جو ہے زمانہ قدیم میں اس کو لشکر کہا جاتا تھا جو لڑائی کرتی ہے. تو اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. اس میں ہندی کے الفاظ ہیں، اس میں سنسکرت کے الفاظ ہیں، اور اردو کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے بھی ایک آدھ الفاظ ہیں. تو چلیں ہم کہانی سنتے ہیں، اور آپ نے توجہ سے سننا ہے. آخر میں میں نے اس کا آپ سے ایک سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تیاری پکڑ لے سب تو بچے. بچوں، ایک جنگل تھا جیسے جنگل ہوتا ہے، اور سردیوں کی راتیں تھیں. اچانک بارش شروع ہو گئی. اس جنگل میں ایک کوا اور ایک مینا رہتے تھے. کوے کا گھر تھا نمک کا، اور مینا کا گھر تھا موم کا. بارش ہوئی بہت شدید، سردی کی راتیں تھیں، گھوپ اندھیرا. تو نمک کا جو گھر تھا وہ تو پانی میں بہہ گیا بارش کی وجہ سے. کوا پریشان کہ میں کیا کروں. اس کو اچانک خیال آیا کہ مینا کا گھر جو ہے وہ موم کا ہے، میں رات گزارنے کے لیے اس کے گھر میں پناہ لے سکتا ہوں. تو وہ پہنچا مینا کے گھر، اور مینا کو بولا، مینا دیکھو اتنی شدید بارش ہوئی ہے، باہر سردی بھی بہت ہے، میرا گھر جو ہے نمک کا تھا وہ بہہ گیا پانی میں، تو مجھے ایک رات کے لیے تم اپنے گھر میں جگہ دے دو، صبح میں اپنا نیا گھونسلہ بنا دوں گا. مینا نے بولا، میں دیکھو تمہیں رہنے کے لیے جگہ تو دے دوں، لیکن یہ نہ ہو کہ تم صبح اٹھ کے مجھے بولو کہ میرے بچے کھاؤ گے. اس نے بولا نہیں، ایسی بات تھوڑی ہے، میں اتنا احسان فراموش تھوڑی ہوں کہ تم میرے لیے رات پہ اتنا رحم کرو اور میں ایسا کام کروں. اب سردی سے اس کی چونچ بھی بج رہی تھی، کپ کپا بھی رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو خیر مینا کو بڑا ترس آیا، اور اس نے اس کو پیچھے اپنے گھونسلے میں ایک کوٹری تھی، اس کوٹری میں اس کو جگہ دے دی. بولے یہ کوٹری ہے، تم اس میں رات گزار لو. اب اس کوٹری میں مینا نے میوے، اخروٹ، بادام، پستے، کشمش، چلغوزے، مونگ پھلی وغیرہ جمع کر کے رکھی ہوئی تھی اپنے کھانے کے لیے. اب جو اس نے کوے نے اندر اسٹور میں جا کے دیکھا، اوہو یہاں پہ تو بڑا مال رکھا ہوا ہے بھائی. تو اس نے کھانا شروع کر دیا. اب وہ کھائے کوا تو کھانے چبانے کی آواز آئے، کٹر کٹر. تو میں نہ پوچھے کہ بھائی کوے کیا ہوا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ تو کوا کہے کہ نہیں، وہ نئی جگہ ہے نا تو مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی، سو جاؤں گا. اور رات بھر وہ کٹر کٹر آواز آتی رہی، وہ رات بھر میوے کھاتا رہا. ایسے کرتے کرتے صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو مینا نے کہا کہ بھائی کوے چلو تم اب جاؤ یہاں سے، اپنا نیا گھونسلہ بناؤ. کوے نے بولا نہیں، میں ایسے تو نہیں جاؤں گا، یہ کیسی مہمان نوازی ہے، میں تو ناشتہ کر کے جاؤں گا اور ناشتے میں تمہارے بچے کھاؤں گا. اب تو مینا جو ہے بہت پریشان، لیکن تھی وہ تمکین کی طرح بڑی ہوشیار. اس نے بولا کہ اچھا ایک شرط پہ میں اپنے بچے کھانے کو دوں گی تم کو، اگر تم اپنا منہ دھو کر آ جاؤ، برش کر کر آ جاؤ. اس نے بولا یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی دھواتا ہوں. کوا گیا اڑتا ہوا کنویں کے پاس، اور کنویں کو بولا، کنور کنور تم کنور داس، ہم کاگ داس، دو پن اللہ دھوئیں چن اللہ، کھائیں چڑی کے چیچلے، پھر کاگ داس کے کاگ داس. کھائیں چڑی کے چیچلے، زور سے، کاغذ کے کھائیں کاغذ. چڑی کے چیچلے، پھر کاگ داس کے کاگ داس. کہ کنویں کنویں تم مجھے پانی دو تو میں اپنا منہ دھوؤں گا، منہ دھو کے جا کے مینا کے بچے کھاؤں گا، اور پھر کوا کا کوا رہوں گا. کنویں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی پانی تو بہت ہے، لے جاؤ، لیکن کوئی ڈول شول لے کر آؤ نا تو اس سے نکالو گے کیسے. اس نے بولا ہاں بات تو صحیح ہے. تو وہ
مٹکے والے کے پاس گیا، کمہار اس کو کہتے ہیں جو مٹی کے برتن بناتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بولا کمبر کمبر تم کمبر داس ہم کاک داس، دو مٹ کرلا بھرے پنلا دھوئے چنلا کھائے چڑی کے چیچلے پھر کاک داس کے کاک داس. اس نے بولا کمار کمار تم مجھے مٹکا دو تو میں پانی نکالوں گا، پانی نکال کے منہ دھوؤں گا، منہ دھو کے مینا کے بچے کھاؤں گا اور پھر کوا کا کوا رہوں گا. تو کمہار نے کہا کہ بھائی اس وقت مٹکا کوئی تیار نہیں ہے، تم ایسا کرو مٹی لے آؤ تو میں بھی بنا دیتا ہوں کھڑے کھڑے. بولا اچھا. وہ مٹی کے پاس گیا، بولے مٹر مٹر تم مٹر داس ہم کاک داس، دو مٹرلا بنے مٹکلا بھرے پنلا دھوئے چنلا کھائے چڑی کے چیچلے پھر کاک داس کے کاک داس. اس نے بولا مٹی مٹی تم مجھے مٹی دو تو میں مٹکا بنواؤں گا، مٹکے سے پھر پانی نکالوں گا، پھر منہ دھوؤں گا، پھر مینا کے بچے کھاؤں گا اور پھر کوا کا کوا رہوں گا. مٹی نے بولا کہ بھائی مٹی بہت ہے لے جاؤ، لیکن کھودو گے کس سے؟ کوئی کھرپی شرپی تو لے کر آؤ. اب وہ لوہار کے پاس گیا، بولنے لگا لوہر لوہر تم لوہر داس ہم کاک داس، دو کھرپلا کھودے مٹرلا بنے مٹکلا بھرے پنلا دھوئے چنلا کھائے چڑی کے چیچلے پھر کاک داس کے کاک داس. لوہار کو بولا کہ لوہار لوہار تم مجھے کھرپی دو تو میں مٹی کھودوں، مٹی کھود کے کمہار کے پاس لے کے جاؤں، وہ مٹکا بنا کے دے، مٹکے کو پھر میں کنویں میں ڈالوں، پانی نکالوں، منہ دھوؤں، پھر کوا کا کوا. ٹھیک ہے نا بھائی. اب وہ لوہار نے بولا کہ بھائی اس وقت کھرپی کوئی تیار نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ آگ لے آؤ تو میں ابھی کھرپی بنا دیتا ہوں. اب وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، صبح کا وقت تھا، شالے جی کی دادی جو ہے اس کے ابو کے لیے جو ہے ناشتہ بنا رہی تھی، تو وہ دادی کے پاس جا کے بیٹھ گیا. بولنے لگا بوڑھا بوہڑ تم بوہڑ داس ہم کاک داس، دو اگلا بنے کھودے مٹرلا بنے مٹکلا بھرے پنلا دھوئے چنلا کھائے چڑی کے چیچلے پھر کاک داس کے کاک داس. بولے دادی دادی تم مجھے آگ دے دو تو میں کھرپی بنواؤں، کھرپی سے میں مٹی کھودوں، پھر مٹی کو کمہار کے پاس لے کے جاؤں، وہ مٹکا بنا دے، مٹکے کو پھر میں کنویں پہ لے کے جاؤں، پھر پانی نکالوں، پھر منہ دھوؤں اور پھر جا کے مینا کے بچے کھاؤں، پھر کوا کا کوا. دادی نے بولا کہ بھائی آگ تو میں دے دوں، انگیٹھی پہ پکا رہی تھی، وہ گیس ویس نہیں تھی اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا. تو اس نے بولا کہ دادی نے بولا کہ بھائی تم کوئی برتن لے کر آؤ جس میں آگ لے کے جاؤ گے. اب اس کو غصہ آ گیا، میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں وہ بولتا ہے کہ یہ لے آؤ یہ لے آؤ یہ لے آؤ. اب اس کو جو غصہ آیا تو اس نے بولا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں اپنے پر پھیلا رہا ہوں، میرے پروں پہ یہ انگارے رکھ دے. دادی کو بولا. دادی نے بولا اچھا بھائی تیسی تمہاری مرضی. دادی نے اس کے پروں پہ انگارے رکھ دیے. کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ جل گیا. جل بھن کے کباب ہو گیا، کہانی ہو گئی ختم، پیسہ ہو گیا ہضم. ٹھیک ہے. اب بتاؤ کہ اس میں سبق کیا تھا اس کہانی میں؟ کون بتائے گا بچہ؟ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل بالکل صحیح. اور اندبین ہاشمی جو ہے وہ آج بہت ہی پیارا سا نغمہ تیار کر کے لائی ہیں. ان کے اسی طرح اتنے زبردست اچھا سا جواب دینے پر ان سے ہم سنتے ہیں سہنی دھرتی. اللہ رکھے
بہت زبردست انگوین. اچھا انگوین, میں آپ سے بھی ایک چھوٹا سا جلدی سے سوال کرتی ہوں کہ آپ بتائیے کہ پاکستان کی قومی شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال. جی بالکل درست. اچھا بچوں, ابھی آپ نے کہانی سنی تو آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی؟ اپنی تالیوں کی گونج میں بتائیے. جی بہت بہت شکریہ عبدالغنی صاحب کہ آپ نے اتنی سبق آموز جو ہے ہمیں کہانی سنائی. اور اب آپ کو ہم ملاتے ہیں رمشا سے, اور رمشا جو ہے وہ ہمیں پیارے سے اسکرپٹ سنا رہی ہیں. جی رمشا. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں, پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں, خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں. ساتھیوں, ہم 23 مارچ کیوں مناتے ہیں اور 23 مارچ 1940 کو کیا ہوا تھا؟ تو آئے میرے ساتھ ماضی میں چلیے. تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو, اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گی قائل آپ کو. 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے جلسے کی قیادت کر رہے تھے. 23 مارچ کی تاریخ اجلاس میں شیر بنگال عبدالحق نے قرارداد لاہور پیش کی, جو کہ 400 الفاظ اور 4 پیراگراف میں مشتمل تھی. قائد اعظم کی قیادت میں تاریخ ساز قرارداد لاہور میں منظور کی گئی. یہ ملک پاکستان کسی سے ہمیں تحفے میں نہیں دیا, بلکہ میری قوم کے رہنماؤں کی مسلسل جدوجہد اور خون کی ندیوں سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو کہا گیا چند سال میں ہی یہ ختم ہو جائے گا, مگر تاریخ نے دیکھا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. بہت زبردست رمشا, اور آپ نے بہت بہتری آئی ہے, اور انشاءاللہ آپ آتی رہیں گی تو آپ کی تحریر میں اور اچھی آتی رہے گی. اچھا, میں آپ سے بھی ایک سوال کروں گی کہ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی یا کرکٹ؟ کرکٹ. نہیں, ہاکی. جی, آج کل جو ہم لوگ کرکٹ کے زیادہ فین ہوتے ہیں تو زیادہ تر یہی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ ہے, جبکہ کرکٹ نہیں ہے, ہاکی ہے. تو جی, اب ہم اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے تال سے تالی تک, اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں عبدالہادی. تو جی عبدالہادی. جی, طبلے پہ سنگت کر رہے ہیں بابو ارشد, ہارمونیم احمد علی, کی بورڈسٹ عبدالباری ابڑو. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو, اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے, اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا
بہت زبردست، بہت زبردست. اور دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ فبیہ شعیب جو ہیں وہ بھی جو ہے اپنے بھائی کے بالکل ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے بہت اچھا گا رہی ہیں. تو یہ تھے عبدالہادی. اور عبدالہادی میں آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہم کراچی پاکستان. جی بالکل درست. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اچھا میں آپ سے پھر ایک سوال کرتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ پاکستان کا قومی ترانہ چودھری نہیں پتہ نہیں ابھی. حفیظ جلندری. ہاں حفیظ جلندری. وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن بالکل درست جواب ہے. چودھری رحمت علی نے نام ہاں پاکستان نام تو جیسے آتا. جی بالکل یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں کہ یہ سوالات جو میں کر رہی ہوں یہ اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ بچوں کی جو ہے وہ بچوں کو یاد ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا بھول چک ہو جاتی ہے. تو بچوں کی یاد دہانی کے لیے ہمیں اس طرح کے تھوڑے چھوٹے سے اچھے سے سوال کرتے رہنے چاہیے. تو اچھا آخر میں ہم بس آپ سے چلتے یہ پوچھیں گے عبدالغنی صاحب کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ بہت اچھا پروگرام ہے. بہت خوشی ہوئی مجھے اس پروگرام میں شرکت کر کے آج ان بچوں کے ساتھ ان کو کہانی سنا کے. انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی موقع ملے گا تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ریڈیو پاکستان کا شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی اچھی سی کہانی سبق آموز کہانی ہمارے تمام بچوں کو سنائی. میں بچوں سے ایک 2-3 سوال کروں گا معلومات کے حوالے سے. میں نے شروع میں بتایا تھا جب کہانی شروع کرنے سے پہلے کہ اردو کو کیا کہتے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لشکر. واہ کیا بات ہے, زبردست. آپ اپنے لوگوں کو زور سے تالیاں بجائیے. اچھا اس میں 1-2 لفظ آئے تھے. کھائیں چڑی کے چیچلے. چیچلا کیا چیز ہے؟ بچے تو ہیں کس کے؟ ہاں صحیح. اچھا یہ تالیاں جو ہیں وہ زور سے بجیں. بکری کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ میمنا. اور بلی کے بچے کو انگریزی میں تو کٹن کہتے ہیں. ہاں بولو, صحیح بول رہی ہو. کس نے بولا بلونگڑا؟ ہاں بالکل بلونگڑا. کیا بات ہے. چلیں اب ہم بس چلتے آخری اپنا نغمہ سنتے ہیں حفصہ شکیل سے اور رمشا خرم سے, میرے وطن کی عقیدتیں. ملاقات